دولہا بنے ہیں آقا، سر پر ہے نور صحرا، صلی علی محمد ہے آج سب کا نغمہ، صدقہ شاہ کے رخ کا ہر سمت بٹ رہا ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ہی دیکھنے والے ناظرین، سننے والے حاضرین اور سامعین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں شب معراج میں جمع فرمایا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے میں گزارش کروں، بڑے ادب کی محفل ہے تو اگر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ خاموشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا میں بڑا مزہ دیتی ہے اگر خاموشی ہو جائے۔ میں گزارش کروں گا تمام خواتین و حضرات سے، میں جانتا ہوں کہ جس محبت، جس عقیدت، جس پیار سے آپ لوگ تشریف فرما ہیں، اور ہماری یہ عقیدت، پیار سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز کر رہا ہوں گفتگو سے پہلے نعت کلام سے، اور وہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جسے آپ سب لوگ گزشتہ 3-4 روز سے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کلام لکھا ہمارے جناب مفتی محمد نعیم مدنی صاحب نے، اور ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ سب لوگ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی، سر منتہا بھی کہاں رکے، سر منتہا بھی کہاں رکے، سوئے لامکاں وہ چلے نبی، سر منتہا بھی کہاں رکے، سوئے لامکاں وہ چلے نبی۔ تو پھر پڑھو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سفر سناتے ہیں آپ۔ تھا سفر زمین سے عرش کا، تھا سفر زمین سے عرش کا، سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا،
ہاں سفر زمین سے عرش کا سبھی ٹھہر گیا فرش کا لگا روح جیسے نکل گئی لگا روح جیسے نکل گئی تیری واپسی سے ہے زندگی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ صدائے مرحبا مرحبا وہ صدائے مرحبا مرحبا یہ پکارتے تھے ملائکہ وہ صدائے مرحبا مرحبا یہ پکارتے تھے ملائکہ تیری دید مظہر کبریاء تیری دید مظہر کبریاء تیرا جلوہ جلوہ حق نما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تیری رفعتیں ہر مکان میں تیری رفعتیں ہر مکان میں ہے بلندیاں لامکان میں تیری رفعتیں ہر مکان میں ہے بلندیاں لامکان میں تیری عظمتیں ہیں کہاں نہیں تیری عظمتیں ہیں کہاں نہیں تیرے تذکرے ہیں قرآن میں تیری عظمتیں ہیں کہاں نہیں تیرے تذکرے ہیں قرآن میں ہے تمام انبیاء صف بصف ہے تمام انبیاء صف بصف کہ ہے آج ملنا بڑا شرف ہے تمام انبیاء صف بصف کہ ہے آج ملنا بڑا شرف تو امام مجمع انبیاء تو امام مجمع انبیاء تو ہی انتہا تو ہی ابتدا تو امام مجمع انبیاء تو ہی انتہا تو ہی ابتدا تھی براق کیف و سرور میں تھی براق کیف و سرور میں کہ وہ آج پہنچی حضور میں تھی براق کیف و حضور میں کہ وہ آج پہنچی حضور میں ہوا وجد تاری قدم قدم 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 بڑی سرعتیں تھی عبور میں اور سبھی جنتیں تھی سجی ہوئی سبھی جنتیں تھی سجی ہوئی تیری دھوم ہر سو مچی ہوئی سبھی جنتیں تھی
سجی ہوئی تیری دھوم ہر سو مچی ہوئی ہے ملک فلک سبھی شادمان ہے ملک فلک سبھی شادمان تیری خوشبو سب میں بسی ہوئی ہے ملک فلک سبھی شادمان تیری خوشبو سب میں بسی ہوئی وہ کروڑوں میل کا تھا سفر وہ کروڑوں میل کا تھا سفر بڑی سرعتوں سے ہوا مگر وہ کروڑوں میل کا تھا سفر بڑی سرعتوں سے ہوا مگر وہ عظیم لمحہ وصال کا وہ عظیم لمحہ وصال کا رہی دید میں نہ کوئی کسر وہ عظیم لمحہ وصال کا رہی دید میں نہ کوئی کسر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ سر زخرفات بڑھا وہ نور سر زخرفات بڑھا وہ نور وہاں نور نور حساب سر زخرفات بڑھا وہ نور وہاں نور نور حسار نور نمک کا زمانہ جہت یہاں نمک کا زمانہ جہت یہاں گئے اٹھ وہ سارے حجاب نور نمک کا زمانہ جہت یہاں گئے اٹھ وہ سارے حجاب نور وہ چلے وہ چلے بڑھے ہوا کس طرح کوئی جانے کیسے بھلا ذرا وہ بڑے چلے ہوا کس طرح کوئی جانے کیسے بھلا ذرا یہ وصال راز و نیاز ہے یہ وصال راز و نیاز ہے وہی جان جن کا ہے معاملہ یہ وصال راز و نیاز ہے وہی جان جن کا ہے معاملہ یہ وصال سب سے عظیم ہے کہ حبیب و رب کریم ہے یہ وصال سب سے عظیم ہے کہ حبیب و رب کریم ہے میرے پیارے میرا سلام لو میرے پیارے میرا سلام لو میرے پیارے میرا سلام لو یہ کلام رب کریم ہے میرے پیارے میرا سلام لو یہ کلام رب کریم ہے اور سنیے اپنے لیے اسی گفتگو میں ہمارا نام اسی گفتگو میں ہمارا نام کہاں ہم کہاں ہمیں وہ سلام اسی گفتگو میں ہمارا نام کہاں ہم کہاں ہمیں وہ سلام میرے آقا ہم کو نہ بھولے تب
ہم کو نہ بھولے تب سر حشر معافی انہی کا کام، میرے آقا ہم کو نہ بھولے تب سر حشر معافی انہی کا کام، نہ خدا ہے یہ نہ جدا ہے یہ، نہ خدا ہے یہ نہ جدا ہے یہ، کہ حبیب رب اولا ہے یہ، نہ خدا ہے یہ نہ جدا ہے یہ، کہ حبیب رب اولا ہے یہ، کوئی جانے کیسے نہیں انہیں، کوئی جانے کیسے نہیں انہیں، جو کوئی نہیں بخدا ہے یہ، نہ خدا ہے یہ نہ جدا ہے یہ، کہ حبیب رب اولا ہے یہ، نہ خدا ہے یہ نہ جدا ہے یہ، کہ حبیب رب اولا ہے یہ، کوئی جانے کیسے نہیں انہیں، جو کوئی نہیں بخدا ہے یہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، پڑھو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ابھی 2-4 دن ہی ہوئے ہیں میں مدینہ سے واپس آیا، اور ابھی تک اس کی یاد بے چین کیے دیتی ہے۔ مدینے جانے کی تو فکر رہتی ہے، لیکن وہاں سے واپس آنا اچھا نہیں لگتا، مدینے چھوٹ جانے کا غم اور وہ درد۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تشریف فرما ہے کہ کچھ مدینے کی بات ہو جائے، تو یہ اشعار پیش کر کے انشاءاللہ آپ سے گفتگو۔ میں نے ایک کلام لکھا، اور جب یہ کلام لکھا تو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ سعادت بخشی، مجھ گنہگار کو، مجھ خطاکار کو، مجھ سیاہکار کو، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جا کر سرکار کی قبر اطہر کے سامنے کھڑے ہو کے نعتیں پڑھی، اور یہ سعادت بھی بخشی کہ 2 مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے اسے غسل دیا۔ تو جب یہ میں نے کلام لکھا تو ناظرین اور سامعین، مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ جو اشعار میں لکھ رہا ہوں، میں تو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ گیا تھا، گنبد خضرا کو تکے جا رہا تھا، اور جب آپ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتے ہیں، اسے تکتے ہیں، تو آپ کے بائیں جانب ایک بازار ہے، اور اس بازار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست کرم سے بسایا ہے۔ میں اس بازار کو دیکھتا اور یہ اشعار کہتا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت اچھا لگے گا آپ کو سن کر۔ گزارش ہے کہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے، اور جس عقیدت کے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں، میرا بھائی احمد رضا قادری بھی یہاں پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے۔
پیش کر رہا ہوں، سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ میں گنبد خضرا کے باہر بیٹھا ہوں، گنبد کو دیکھ رہا ہوں، بازار کی طرف نگاہ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں مدینے کے در و دیوار بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ اب دوسرا مصرعہ سمجھ میں نہیں آیا احمد رضا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ تو خدا کی توفیقات ہوتی ہیں تو ذہن کی گرہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک شخص ویل چیئر پر آ رہا ہے، پاکستانی تھے، قریب گیا تو پوچھا، کہنے لگے ان کے گھر والے کینسر کے مریض ہیں، آخری دن ہیں اور چاہتے ہیں کہ مدینے میں انتقال ہو جائے۔ تو میں نے ان کو بہت پیار سے دیکھا اور یہ شعر کہا، مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا، مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا در دیکھا، میرے آقا کا گھر دیکھا، خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں، خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں۔ مسجد قباء کے پاس حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، سرکار اکثر دوپہر کو وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور آرام فرمایا کرتے ہیں۔ وہ جن پیڑوں کے سائے میں نبی آرام کرتے تھے، وہ جن پیڑوں کے سائے میں نبی آرام کرتے تھے، نبی آرام کرتے تھے، نبی آرام کرتے تھے، کھجوروں سے لدے اب تک وہ سب اشجار اچھے ہیں، کھجوروں سے لدے اب تک وہ سب اشجار اچھے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک شخص دار التقویٰ جہاں ہوٹل ہے وہاں سے آ رہا ہے اور اس کے پیر میں کوئی پتھر یا کنکری چبھ گئی ہے تو وہ تکلیف کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے یہ شعر کہا، وہ جن رستوں میں جن گلیوں میں چلتے تھے شہ بطحا، وہ جن رستوں میں جن گلیوں میں چلتے تھے شہ بطحا، ہاں چلتے تھے شہ بطحا، ہاں چلتے تھے شہ بطحا، وہاں کے پھول کلیاں کیا، وہاں کے پھول کلیاں کیا، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں کے پھول کلیاں کیا، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ میں اندر گیا معاج شریف کے سامنے، روضہ اقدس کی جالیاں دیکھی،
سیدنا ابو بکر، سیدنا فاروق اعظم کی اطہر قبور کی زیارت کی، اور پھر یہ کہا میرے آقا کے سب ساتھی، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، بڑے سچوں میں سچے ہیں، بڑے اچھوں میں اچھے ہیں، سلائے ہیں بلائے ہیں، سلائے ہیں بلائے ہیں، جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، بلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، میرے محبوب مدنی نے، میرے محبوب مدنی نے، محلاتے محلاتے زمانہ سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، محلاتے زمانہ سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے میرا جو پیش کر رہا ہوں، وہ جس کشتی پہ لکھا ہے محمد یا رسول اللہ، وہ جس کشتی پہ لکھا ہے محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ، اسی کے بعد اور لنگر و پتوار اچھے ہیں، اسی کے بعد اور لنگر و پتوار اچھے ہیں۔ میں مدینے میں ایک دن بیمار ہو گیا، بیمار ہونے میں بھی وہاں بڑا مزہ ہے کیونکہ پھر تیماردار سرکار ہوتے ہیں، تو میں نے یہ کہا وہاں ہر چیز اچھی ہے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، زمانے بھر کی چیزوں سے، زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، یہاں کے ہٹ کٹوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں۔ پیر اور جمعرات کے دن جب آپ مسجد نبوی میں جائیں تو پکڑ پکڑ کے لوگ دسترخوان پہ لے کے جاتے ہیں روزہ کھلوانے کے لیے، اور وہاں کوئی نہ کوئی عاشق کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک عاشق کو دیکھا اور یہ شعر کہا جو یاد مصطفیٰ میں آنکھ سے بہتے رہے آنسو، جو یاد مصطفیٰ میں آنکھ سے بہتے رہے آنسو، ارے بہتے رہے آنسو، ارے بہتے رہے آنسو، یاقوت و زمرد سے ہزاروں بار اچھے ہیں، وہ یاقوت و زمرد سے ہزاروں بار اچھے ہیں۔ پھر میں سوچتا ہوں میں اتنا گناہگار ہوں، اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، میرا ہوگا کیا؟
میری بخشش کیسے ہوگی؟ مقطع ذہن میں نہیں آ رہا تھا. بہت گناہگار، سچ کہتا ہوں، بہت گناہگار. میں نے جب یہ پہلا مصرع کہا، میں نے سوچا کہ روز حشر جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہاں تو صرف جرم بتا کر سزا دی جائے گی، جرم بتا کے سزا دی جائے گی. کلام کی گنجائش نہیں. جو کچھ بھی گنجائش ہے اس دنیا میں، تو دنیا کو سمجھ لو یہ آخرت کی کھیتی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیا انجام ہوگا. پہلا مصرع کہا. شاید اسی طرح بخشش ہو، اور تو کوئی راستہ نہیں. مزہ آ جائے میں، مزہ آ جائے میں تجھے جب سامنے رب کے. مزہ آ جائے میں تجھے جب سامنے رب کے، تجھے جب سامنے رب کے، تجھے جب سامنے رب کے. نبی کہہ دے، 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 نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اطوار اچھے ہیں. مزہ آ جائے میں تجھے جب سامنے رب کے، تجھے جب سامنے رب کے. نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اطوار اچھے ہیں. نبی کہہ دیں کہ تیرے عشق کے اطوار اچھے ہیں. مدینے کی فضا اچھی، در و دیوار اچھے ہیں. سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کی نظر کہ جس کی نظر کرم کا ذرہ ذرہ محتاج ہے، جس نے مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے نہلایا، جس نے مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے نہلایا اور غم کی گھڑیوں میں اپنی یاد سے بہلایا. جو ایسا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، اور کیوں نہ کہیں کہ ہم بے سہاروں کا ایک وہی تو سہارا ہے. صد شکر اس کا کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے بہرہ ور کیا اور جس دین کو پسند فرمایا اسی دین میں ہم کو داخل فرمایا. اور صد شکر اس کا کہ جس نے انسانیت پر رحم کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا اور ہمیں ان کا امتی ٹھہرایا. میں سر جھکا کر اس کی بارگاہ میں اس کے احسانوں کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. مجھے یہ مقام
کہ آج شب معراج میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں، اس کے عدل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے فضل کے سبب ملا ہے۔ بڑی توجہ چاہوں میاں صاحب، اس کے عدل کی وجہ سے نہیں، اس کے فضل کے سبب ملا ہے، کیونکہ اگر وہ عدل کرتا تو میں آج ذکر کی مسند پر نہ ہوتا بلکہ میرا ذکر عبرت کی مسند میں ہوتا۔ اگر وہ عدل کرتا تو میں آج ذکر کی مسند پر نہ ہوتا بلکہ میرا ذکر عبرت کی مسند میں ہوتا۔ یہ اس کا کرم ہے جس نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنے دلوں میں وسوسوں کو پال رکھا ہے۔ شکر اس رب العالمین کا کہ جس نے مجھے اپنے حبیب، سب سے پہلے تو اپنا اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس و معطر ذکر کرنے کی قوت گویائی بخشی، اور آپ پر قوت سماعت کے دروازے کھول دیے، اور آپ پر قوت سماعت کے دروازے کھول دیے، کیونکہ کلام الہی کہتا ہے سورہ نحل 78ویں آیت، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ سورہ نحل۔ اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اعضاء عطا کیے تاکہ تم شکر کرو۔ تو شکر ادا کیجئے کہ رب نے وہ آنکھیں دیں جو آج شب معراج کے جلوے دیکھ رہی ہیں، وہ سماعتیں نصیب فرمائیں جن میں اذان و اقامت و تلاوت کی حلاوتیں گھل رہی ہیں، وہ زبان مقدر ٹھہرائی جسے استغفار کا قرینہ آتا ہے، اور وہ قلب بخشا جس میں اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا گھر ہے۔ اب بات محبت کی آ گئی میاں صاحب، بات محبت کی آ گئی تو سن لیجئے کہ جب رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے، جب رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس راہ میں سنگ باری ہے۔ بھئی حاضر نہیں ہے؟ جب رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس راہ میں سنگ باری ہے، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، آرام کہاں؟ آرام کہاں؟ اس راہ پر چلو گے تو گھر بار لٹے گا، اس راہ پر چلو گے تو گھر بار لٹے گا، بچے قربان ہوں گے، سر نیزوں پہ چڑھائے جائیں گے، عین حالت نماز میں شہادت ہوگی۔ محبت کا گھر بناؤ گے تو عیش و آرام کی قربانی دو گے، الزامات سہنے پڑیں گے، الزامات سہنے پڑیں گے، پھبتیاں کسنے والوں کے قہقہوں کی گونج برداشت کرنی پڑے گی۔ حسد کی تمازت انہی راہوں پر ہے اور اپنوں کی شرارت انہی راہوں پر ہے۔ حسد کی تمازت انہی راہوں پر ہے اور اپنوں کی شرارت انہی راہوں پر ہے۔ فاقہ بھی یہیں بسیرا کرتا ہے، فقر بھی یہیں سے سویرا کرتا ہے۔ فاقہ بھی یہیں بسیرا کرتا ہے، فقر بھی یہیں سے سویرا کرتا ہے۔ اس لیے مقام محبت کا تو ایک ہی حکم ہے، وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ، صبر کر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے باغات میں داخل ہو گئے ہو تو مشکلات کو برداشت کرو، تکلیفوں کو نہ تکو، دکھوں کو نہ دیکھو، بلکہ اِنَّا نَرَاكَ شَوْقًا إِلَيْكَ۔ تو پھر اے میرے رب تیرا شکر کہ تو نے آج ہم سب کو
اس شب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرمایا. اور یہ سعادت بخشی، میاں صاحب جملہ سماعت فرمائیے گا، اور یہ سعادت بخشی کہ ہم تیری توصیف اور تیرے محبوب کی ثنا میں کچھ پل گزاریں تاکہ پل عبور کرنے میں آسانی ہو جائے. کچھ پل گزاریں تاکہ پل عبور کرنے میں آسانی ہو جائے. سامعین و ناظرین، میں نے ابتدا میں جس آیت ربانی کی تلاوت کی اور اس کی سعادت حاصل کی تلاوت کی، اس کا پہلا لفظ، بھائی اب ذرا یہ معراج کی محفل ہے نا، ایکیڈیمک سفر ہے نا، تو باتیں بھی تھوڑی ایکیڈیمک ہیں. عام فہم نہ سفر تھا نہ عام فہم باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ذرا حاضر رہنا پڑے گا. میں نے ابتدا میں جو آیت تلاوت کی اس کا پہلا لفظ ہی معراج کی معراج ہے. پہلا لفظ، اس کا پہلا لفظ ہی معراج کی معراج ہے، یعنی سبحان. یعنی سبحان. یہ قرآن کا لفظ تقدیس بھی ہے، لفظ تکریم بھی ہے. بھئی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. یہ قرآن کا لفظ تقدیس بھی ہے، لفظ تکریم بھی ہے. اس میں تعظیم بھی ہے، اس میں تمجید بھی ہے. اس میں تعظیم بھی ہے، اس میں تمجید بھی ہے. یعنی پاک ہے وہ ذات، ہر شے سے بلند و بالا، ایسی پاک ذات جسے کوئی پا نہیں سکتا. ایسی پاک ذات جسے کوئی پا نہیں سکتا، یعنی یہ پانے سے بھی پاک ہے. یعنی یہ پانے سے بھی پاک ہے. یہ وہ ذات ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ دیکھے جانے سے بھی پاک ہے. یہ وہ ذات ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ دیکھے جانے سے بھی پاک ہے. یہ وہ عظیم المرتبت ذات ہے جسے کوئی سن نہیں سکتا، تو معلوم ہوا یہ سنے جانے سے بھی پاک ہے. ڈاکٹر فضل احمد صاحب تشریف لائیں، السلام علیکم. اسے کوئی سن نہیں سکتا تو یہ سنے جانے سے بھی پاک ہے. اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، اس کا کسی کو ادراک نہیں، یہ فہم سے پاک ہے. کسی کو شعور نہیں، یہ عقل کی ترتیبوں سے پاک ہے. اس کی تصویر کشی نہیں کی جا سکتی. اس کی تصویر کشی نہیں کی جا سکتی. اس کو سوچا نہیں جا سکتا. یہ تصورات سے ماورا ہے. اس کی جسم نہیں، اس کی روح نہیں، اور یہ مکین نہیں، اس لیے اس کا مکان بھی نہیں. سبحان سبحان. یہ مکین نہیں، اس لیے اس کا مکان بھی نہیں. یہ ہر شے سے پاک ہے. اسے کوئی چھو نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا. اسے کوئی چھو نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا. یہ تو جہتوں سے بھی پاک ہے، لہٰذا اسے کسی سمت سے دیکھا نہیں جا سکتا. بھئی بڑی توجہ چاہوں گا، ساری گفتگو کا محور یہی ہے. بڑی توجہ چاہوں گا. اور جب مکان ہی نہیں تو پھر آپ اس کے قریب کہاں سے ہوں گے؟ احمد رضا، جب مکان ہی نہیں تو پھر آپ اس کے قریب کہاں سے ہوں گے؟ یہ یہاں وہاں اوپر نیچے بھی ہونے سے پاک ہے. یہاں وہاں اوپر نیچے پاک ہے. لہٰذا کسی ایک طرف متوجہ ہو کر اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تلاش کیے جانے سے بھی پاک ہے. بھئی مزہ نہیں آ رہا. بھئی کچھ گاڑی ہو گئی گفتگو. بھئی کیا کریں، سفر ہی بڑا گاڑا ہے. بے ادبوں کی سمجھ میں تھوڑی آتا ہے یہ سفر. یہ تو عاشقوں کی سمجھ میں آتا ہے.
سرکار کی خوشی کا دن ہے آج تو سرکار بہت خوش ہیں. چچا کا انتقال ہوا، اہلیہ کی وفات ہوئی، وحی کا سلسلہ رکا، طائف میں پتھر مارے گئے، بڑے دل گرفتہ تھے میرے سرکار، بڑے رو رہے تھے. اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. آج تو بڑی خوشی کا دن ہے. بھائی تو تھوڑی سی توجہ چاہوں گا جی. جب مکان ہی نہیں تو پھر آپ اس کے قریب کہاں سے ہوں گے؟ سوال ہے جنید اقبال. جب مکان ہی نہیں تو پھر آپ اس کے قریب کہاں سے ہوں گے؟ یہ ہر کیفیت سے پاک ہے، کمیت سے پاک ہے، محسوسیت سے پاک ہے، معلوم ہونے سے پاک ہے، منظور ہونے سے پاک ہے. معلوم ہونے سے پاک ہے. ڈاکٹر صاحب توجہ چاہوں گا. معلوم ہونے سے پاک ہے، منظور ہونے سے پاک ہے، معقول ہونے سے پاک ہے. تو پھر اے میرے پروردگار، تو پھر اے میرے پروردگار، اے مالک و مختار، اے پالن ہار، اے رب ذوالجلال، جب تو ہر شے سے پاک ہے تو یہ تو بتا تجھے دیکھنے والے نے دیکھا کس طرح؟ جب تو ہر شے سے پاک ہے تو یہ تو بتا تجھے دیکھنے والے نے دیکھا کس طرح؟ ملاقات کرنے والے نے ملاقات کس طرح سے کی؟ ملاقات کرنے والے نے ملاقات کس طرح سے تھی؟ تو اتنا پاک ہے کہ تجھ سے کوئی مل نہیں سکتا، قریب ہو کر بھی اتنے حجابات میں ہے کہ قریب نہیں ہو سکتا. قریب ہو کر بھی اتنے حجابات میں ہے کہ قریب نہیں ہو سکتا. پھر تیرا محبوب تیرے قریب کیسے ہوا؟ اس نے تجھ سے ملاقات کیسے کی؟ وہ ملا کیوں کر؟ تو خود فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. تو فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى کہ دیکھنے والے کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے آگے بڑھی. تو خود فرماتا ہے نا ما زاغ البصر وما طغى. تو پھر تیرا محبوب تجھے دیکھ کیسے رہا تھا؟ اور جب تو ملنے سے بھی پاک ہے تو پھر تیرا محبوب تجھ سے ملاقات کرنے کیسے آ گیا؟ تو خود فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا، میں ہر شے سے پاک ہوں. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے پاس کیسے آ گئے؟ یہ کیا ماجرا ہوا پروردگار؟ یہ کیا قصہ ہوا؟ یہ کیا راز ہے؟ کچھ اسرار ہمیں بھی بتا، کچھ رموز ہمیں بھی بتا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اور میرے ان سوالوں کا جواب اللہ ہی نے مجھ کو دیا. اس کے سوا کوئی جواب دے نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کی اپنے بندے سے ملاقات کا معاملہ ہے. یہ اس کی اپنے بندے سے ملاقات کا معاملہ ہے. کسی مفسر، کسی مفکر، کسی محدث، کسی امام اور کسی ولی میں اتنی طاقت نہیں کہ معاملات الہیہ کے پردوں کو اپنے دست علم سے اٹھا دے. ڈاکٹر صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ معاملات الہیہ کے پردوں کو اپنے دست علم سے اٹھا دے. سائل کو جواب اللہ ہی کے در سے ملے گا. سبحان کی پاکی کے اسرار جاننے والے راکبوں کو اسی مرکب پہ سوار ہو کے جانا پڑے گا کہ جو مرکب خدا ان کے لیے بھیجے. لہذا اللہ نے جواب دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ. آ گئی گھڑی، سبحان اللہ کہنے کی گھڑی آ گئی. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ نے جواب دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ. میرے محبوب نے کب کہا کہ میں اللہ سے ملا؟ میرے محبوب نے کب کہا؟ بھائی بڑی توجہ چاہوں گا. میرے محبوب نے کب کہا کہ میں اللہ سے ملا ہوں؟ میرے محبوب نے کب کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ تو چپ چاپ کھڑا ہے.
وہ تو چپ چاپ کھڑا ہے، اس سے جس نے سوال کیا وہ تو خاموش کھڑا رہا، چپ رہا، سوال کرنے والوں کو جیسا ظرف تھا انہیں ویسے ہی جوابات دی۔ سوال کرنے والوں کا جیسا ظرف تھا انہیں ویسے ہی جوابات دیے۔ وہ کب کہہ رہا ہے؟ یہ تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں لے کر گیا۔ وہ کب کہہ رہا ہے؟ یہ تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں محبوب کو خود لے کر گیا، مجھ سے کوئی نہیں مل سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں، جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تم سب میرے دیدار سے قاصر ہو، جب تک کہ میں نہ چاہوں میرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ پھر تو ام المومنین نے صحیح کہا نا، پھر تو آج یہ قصہ ختم ہی کر دیتے ہیں نا، یہ بحث مباحثہ۔ پھر تو ام المومنین نے صحیح کہا، میری آپ کی ماں نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا، اس لیے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ پاک ہے وہ ذات جس نے خود کو محبوب سے ملا لیا، خود کو۔ جس نے خود کو محبوب سے ملا لیا، محبوب کو بلا لیا، جی، جس نے اپنا آپ محبوب کو سنایا، اپنا آپ محبوب کو دکھایا، اپنا آپ محبوب کو سنایا، اپنا آپ محبوب کو دکھایا، جس نے محبوب کو قریب کیا، اپنے سے قریب کیا، اس محبوب کو قریب کیا جس نے کبھی دیدار کی خواہش نہ کی تھی، جس نے کبھی دیدار کی خواہش نہ کی تھی، سینہ کھولنے کی استدا نہ کی تھی۔ بھائی تھوڑی سی توجہ، جس نے کبھی دیدار کی خواہش نہ کی تھی، سینہ کھولنے کی استدا نہ کی تھی، وزیر مقرر کرنے کی گزارش نہ کی تھی، در یتیم ہو کر سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد شکایت نہ کی تھی، سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد شکایت نہ کی تھی، پتھر کھا کر تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا، اور کیوں کرتا؟ ہم تو ہر شے محبوب کو خود ہی عطا کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف صرف دیکھا، ہم نے قبلہ بدل دیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرہ کرنا۔ حبیب سجدے ہمارے لیے ہوں گے، قبلہ تیری مرضی کا ہوگا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، آسمان کی طرف چہرہ اقدس کا بار بار کرنا، ہم نے قبلہ بدل دیا۔ وزیر چاہا تو علی عطا کر دیا، وزیر چاہا تو علی عطا کر دیا، رفیق چاہا تو ابو بکر کو ساتھی بنا دیا۔ بھئی حاضر نہیں، وزیر چاہا تو علی عطا کر دیا، رفیق چاہا تو ابو بکر کو ساتھی بنا دیا۔ جب غنی کو ایک اور غنی کی چاہت ہوئی تو عثمان کو غنی بنا دیا، جب غنی کو ایک اور غنی کی چاہت ہوئی تو عثمان کو غنی بنا دیا، اور جب حق اور باطل کے درمیان فرق کا معاملہ درپیش ہوا تو عمر کو فاروق بنا دیا۔ ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مقام بن مانگے عطا کیا۔ دیگر انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں نے ہم سے التجائیں کی، بارگاہ میں رو رو کے گزارشیں بھی کی، لیکن یہ ایسا عبد شکور ہے، یہ جو میرا پیارا ہے، یہ ایسا عبد شکور ہے کہ جسے ہم نے جو عطا کیا بن مانگے عطا کیا، اور ہم نے خود کو محبوب سے ملوایا، اس لیے محبوب گئے بھی اور آ بھی گئے۔ محبوب
گئے بھی اور آ بھی گئے. اب ایک جملہ ادب سے عرض کروں گا، اس لیے محبوب گئے بھی اور آ بھی گئے. اور جنہوں نے خود سے دیکھنے کی التجا کی، اور جنہوں نے خود سے دیکھنے کی التجا کی، وہ صرف ہماری تجلی کوہ طور پر منعکس دیکھ کر اسے سہ نہ سکے. تو لفظ سبحان میں اللہ نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا، اور کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے یہ اصول وضع کر دیا تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ اگر وہ کسی کو قریب نہ کرنا چاہے تو کوئی اس کے قریب نہیں ہو سکتا. قریب وہی ہوتا ہے جسے وہ خود اپنے قریب کرنا چاہے. جس کو قربت ملی، مفتی صاحب، جس کو قربت ملی اس کے عطا کرنے سے، کوئی خود سے اس کو پا نہیں سکتا. جی کوئی خود سے اس کو، کیوں؟ کوئی خود سے اس کو پا نہیں سکتا. کیوں؟ کوئی خود سے اس کو پا نہیں سکتا کیونکہ خود وہ ہے، کوئی اور خود نہیں. کیونکہ خود وہ ہے، کوئی اور خود نہیں، لہذا کوئی خود سے اس کو پا نہیں سکتا. پھر فرمایا سبحان الذی. سبحان تو سمجھ گئے نا، اب فرمایا سبحان الذی. سبحان اللہ نہیں فرمایا. ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کراتے ہیں جامعہ کراچی میں، ہماری تو ڈگریاں ہی نہیں کوئی مانتا، اس لیے کہ عشق کی راہ پہ چلنے والوں پہ الزام تو لگتے. ہمارے پاس عشق مصطفیٰ کی ڈگری ہے، اور کیا چاہیے. سبحان الذی، سبحان اللہ نہیں فرمایا. جی اب جنہوں نے ڈگریاں تسلیم نہیں کی وہ خود کہاں ہیں آج؟ کہنا نہیں چاہتا، جواب نہیں دیتا، خدا جواب دیتا ہے. سبحان الذی، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ نہیں فرمایا، الرحمن نہیں فرمایا، رحیم نہیں فرمایا، رؤوف نہیں فرمایا، کریم نہیں فرمایا، غفور نہیں فرمایا. اپنا نام تک نہیں لیا، اپنی پہچان بھی نہیں کرائی. ڈاکٹر صاحب اپنا نام تک نہیں لیا، اپنی پہچان بھی نہیں کرائی. کیوں نہیں کرائی؟ اس لیے کہ وہ غیب میں رہتا ہے. اس لیے وہ غیب میں رہتا ہے، لہٰذا الذی کہہ کر، وہ ذات کہہ کر ساری بات غیب میں رکھ. بھائی اگر بھاری ہو رہی ہے تو بتا دیں، میں کچھ وزن ہلکا کر دوں. ساری بات غیب میں رکھ لی، اور اس لیے رکھ لی کہ اگر کوئی پوچھے کہ کون سی ذات، تو جواب دو تمہیں اس سے کیا. اگر کوئی پوچھے سبحان الذی، وہ ذات، کون سی ذات، تمہیں اس سے کیا، تمہیں اس سے کیا. جس کو خبر ہی نہیں کہ ذات کون سی ہے تو اسے بے خبر ہی رہنے دو. جس کو خبر ہی نہیں کہ ذات کون سی ہے تو اسے بے خبر ہی رہنے دو. جی اور وہ غیب میں رہا. لیکن آگے جب اسرا بعبدہ کہا، اسرا بعبدہ کہا، تو یہاں بھی اپنے بندے کو یہ نہیں فرمایا، محمد کو، رسول کو، حامد کو، احمد کو، محمود کو، نبی کو. اپنا ذکر کیا تو نام نہیں لیا، محبوب کا ذکر کیا تو نام نہیں لیا. اپنا ذکر کیا تو نام نہیں لیا. مفتی عبد القادر صاحب، اپنا ذکر کیا تو نام نہیں لیا، محبوب کا ذکر کیا تو نام نہیں لیا. خود غیب میں اس لیے رہا کیونکہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الغیب کا پروردگار بھی ہے.
اور پیارے کو اس لیے غیب میں رکھا کہ وہ عالم الغیب کے بھی رسول ہیں، وہ عالم الغیب کے بھی رسول ہیں۔ دونوں کی پہچان کسی سے نہیں کروائی، کیونکہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی یہ پہچان کرانا۔ یہ پہچان اتنی ارزا نہیں ہے کہ ہر کسی کو دے دی جائے۔ نہ میرے رب کی حقیقت تحت الثری سے عرش معلی تک کوئی جان سکتا ہے، اور نہ بعبدہ کے پردے میں جو چھپا ہے اس کی حقیقت کو کوئی پہچان سکتا ہے۔ دونوں کی حقیقت پردے میں ہے، دونوں کی حقیقت پردے میں ہے۔ وہ بھی ظاہر نہیں ہوا، اسے بھی ظاہر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ناظرین اور سامعین جملہ سنیے گا، کوئی اپنے محبوب کی حقیقت غیروں پہ ظاہر نہیں کرتا۔ کوئی، آپ کریں گے اپنے محبوب کی حقیقت غیروں پہ ظاہر؟ کوئی اپنے محبوب کی حقیقت غیروں پہ ظاہر نہیں کرتا۔ اپنا تو جانتا ہے کہ وہ اپنا ہے، اور جسے جنوانا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ بس یہی اپنا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور اس منزل پر بہت محتاط رہیے گا، یہ وہ باریک ڈور ہے جس پر چلتے ہوئے اگر قدم لڑکھڑا جائیں تو انسان شرک کی گھاٹیوں میں گر جاتا ہے۔ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ باریک ڈور پہ لے آیا ہوں، باریک ڈور پہ لے آیا ہوں، احتیاط، شرک نہیں کرنا، شرک سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کا کوئی اپنا نہیں، اس کا کوئی اپنا نہیں، وہ ہر رشتے سے پاک ہے، ہر تعلق سے منزہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بندے کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس بندے کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ جو لے گیا اپنے بندے کو، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اے مالک تیرا اپنا، اے مالک، اے مالک تیرا اپنا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا اپنا، جو تیرا اپنا ہے وہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو تیرا اپنا ہے وہ تیرا اپنا ہے۔ جب تو ہر ذات سے بے نیاز ہے تو پھر تیرا اپنا کسی ذات جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تو کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا۔ جی اے مالک کیا ہم تیرے بندے نہیں؟ اب ذرا تھوڑی لجاجت سے بھی تو مولا کو پکارنا ہے نا۔ مولا ہی تو دے گا، کون دے گا؟ مولا دے گا، میرا مالک دے گا، میرا آقا دے گا، میرا پروردگار دے گا۔ تو مولا کو پکارنا بھی تو ہے کہ اے مولا کیا ہم تیرے اپنے نہیں؟ ہم تیرے اپنے نہیں؟ ہم کیا تیری تخلیق نہیں مولا؟ کیا تجھے ہم سے پیار نہیں؟ کیا اپنائیت کا رس تو نے ہمارے خمیر میں نہیں ڈالا؟ جی کیا اپنائیت کا رس تو نے ہمارے خمیر میں نہیں ڈالا؟ پوری کائنات میں صرف ایک ہی تیرا اپنا ہے؟ پوری کائنات میں صرف ایک ہی تیرا اپنا ہے؟ کیا 1,24,000 پیمبر و پیغمبر تیرے اپنے نہیں؟ ہماری تو بات ہی چھوڑ، کیا 1,24,000 پیغمبر تیرے اپنے نہیں؟ بہت سوچا مالک، بڑا غور کیا، بڑا غور کیا پروردگار، پھر تیری ہی توفیقات کے سبب تشکیک کے پردے ہٹے، تیری ہی توفیقات کے سبب تشکیک کے پردے ہٹے، تیری توفیق سے فکر کی گرہیں کھلیں، اور تو نے ہی جواب مرحمت فرمایا کہ اپنا وہ ہوتا ہے، اپنا وہ ہوتا ہے جسے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا جائے تاکہ پہچانا جائے۔ اپنا وہ ہوتا ہے جسے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا جائے تاکہ پہچانا جاؤں۔ مجھے پہچان کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ میرا ہی تو ہے، میں چاہتا تو سب مجھے پہچان جاتے، لیکن میں نے چاہا کہ میں اس سے پہچانا جاؤں۔
جنید میں نے چاہا کہ میں اس سے پہچانا چاہوں، اور تم اپنے نہیں ہو، میرے ہو، اور تم اپنے نہیں ہو، میرے ہو، کیونکہ تم سے میں بے نیاز ہوں اور اس سے میں بے نیاز نہیں، تم سے میں بے نیاز ہوں اور اس سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ ما ودعاک ربک وما قلی، ما ودعاک ربک وما قلی، نہ ناراض ہوئے نہ کبھی آپ کو چھوڑا۔ تم میرے ہو تاکہ اثر مملوکیت تم پر غالب رہے، تم میری ملک ہو، تم میرے بندے ہو، تم میرے غلام ہو، اپنے نہیں ہو، میرے ہو، اثر مملوکیت میں رہو، تم میرے بندے ہو، میرے غلام ہو، اس لیے میرے ہو کہ میرے مطیع ہو، اور وہ اس لیے اپنا ہے کہ تم اس کے تابع ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی، براہ راست مت آؤ میرے پاس، براہ راست مت آؤ میرے پاس، مجھ سے محبت کے دعوے داروں، توحید پرستوں، مجھ سے محبت کے دعوے داروں، توحید پرستوں، میری محبت کا اتنا حصہ بھی چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کرو جس کا میں نام بھی نہیں لے رہا، تاکہ ادب سیکھ جاؤ کہ جس کا ادب کیا جاتا ہے اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کا ادب کیا جاتا ہے، آفسوں میں لوگ کام کرتے ہیں، باس کا کوئی نام نہیں لیتا، سر، ڈائریکٹر صاحب، سی او صاحب، باس، استاد کا نام نہیں لیتا، سر، ٹیچر، ماں باپ کا نام نہیں لیتے، امی، ابو، بیویاں شوہروں کے نام نہیں لیتی، انہیں سنیے، آئیے، جی بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا، یا منع کے ابا، نام نہیں لیا جاتا، جہاں ادب ہوتا ہے وہاں، جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نام نہیں لیا جاتا۔ اپنا نام تو لیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کیونکہ تمہیں ہم پر بڑا ناز ہے، ہمارے سہارے سب کو مشرک قرار دیتے ہو، ہمارے سہارے سب کو مشرک قرار دیتے ہو، تو اپنا تو نام لیں گے تاکہ پردہ ہٹ جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، بے ادبوں اس کا نام نہیں لیں گے تاکہ ادب سیکھ جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اس طرح ان کو نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اس طرح تباہ ہو جائیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں۔ تو سبحان کی حقیقت عبدہ جانتا ہے، اور عبدہ کی حقیقت سبحان جانتا ہے۔ جس کو اس نے جاننا ہے وہ جانتا ہے، سوائے دو کے باقی سب غیر ہیں، انہیں جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر تو یہ ایک عجیب و غریب سیر ہے، علامہ حمزہ علی قادری صاحب بھی تشریف لائیں، السلام علیکم۔ پھر تو یہ ایک عجیب و غریب سیر ہے، یہ ایک عجیب و غریب سیر ہے، سیر رکی نہیں، سیر کرانے والے نے آقا کے ظاہر کو بھی سیر کرائی، ان کے باطن کو بھی سیر کرائی، جسد اقدس کو بھی سیر کرائی، روح انور کو بھی سیر کرائی، سماعت مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی، چشمان مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی، اپنے عبد کے ہر جزو کو سیر کرائی، اور اپنے عبد کی حقیقت کے ہر پہلو کو سیر کرائی، منزل در منزل، مقام در مقام، پڑاؤ در پڑاؤ، صرف سیر کرائی، اپنی صفات میں سے گزارا، یہ صفات کی سیر تھی، اپنی صفات کا رنگ چڑھایا تو یہ اس رنگ کی سیر تھی۔ سیر شروع ہوئی
مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، لیکن بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سیر چلتی رہی، سیر چلتی رہی، مسجد اقصی پر ختم نہیں ہوئی، آیتوں کی بھی سیر کرائی، آیتوں کی بھی سیر کرائی۔ مکے سے مدینے کے درمیان سیر اس لیے کرائی، عاشقوں سن لو، مکے سے مدینے کے درمیان سیر اس لیے کرائی کیونکہ قیامت تک مکے اور مدینے کے درمیان عاشقان رسول آتے جاتے رہیں گے، وہ زمین بھی عاشقان مصطفیٰ کا محور بنے گی، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ مقدس راستہ اس کے حبیب کے قدمین کی برکت سے محروم نہ رہے اور اسے بھی انوار معراجیہ حاصل ہو جائے، تاکہ پیارے کے امتی چلتے جائیں اور دھلتے جائیں، چلتے جائیں دھلتے جائیں، چلتے جائیں دھلتے جائیں۔ پھر طور کی سیر کرائی کہ پیارے دیکھ لے اس پہاڑ کو، دیکھ لے اس پہاڑ کو جس پر ہماری تجلی کا انعکاس ہوا، تو اسے اس لیے دیکھ کہ تو اب ہمیں دیکھنے آ رہا ہے۔ توجہ، مدائن کی سیر کرائی کہ یہی وہ درخت تھا جس سے ندائے ہاتف غیبی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کیا۔ کوہ طور پر تجلی تھی، علامہ صاحب، کوہ طور پر تجلی تھی، درخت میں آواز تھی، علامہ صاحب، کوہ طور پر تجلی تھی، درخت میں آواز تھی، پھر تجھے بیت اللحم لے گئے کہ یہاں ہماری روح تھی، تجھے بیت اللحم لے گئے کہ یہاں ہماری روح تھی، اور مکمل دیدار کے لیے پہلے ان تینوں جگہوں پہ جانا ضروری ہے۔ جی، ان تینوں مقدسات کی الگ الگ سیر کرائی اور ان مقامات مقدسہ پر تجھ سے نماز بھی پڑھوائی۔ اے پیارے، ہم نے ہر وہ چیز تجھ سے کرائی، اے پیارے، ہم نے ہر وہ چیز تجھ سے کرائی جو حجابات عظمت کے اٹھ جانے کے بعد مکمل طور پر تجھے ملنے والی تھی۔ ہم نے چاہا کہ تجھے اس سیر میں اپنی صفات کا پیکر بنا دیں، سراپا بنا دیں، اور پھر قاب قوسین تک پہنچا دیں، یہ بھی سیر ہے، مقام دنا تک ٹھہرا دیں، یہ بھی سیر ہے، پھر ثم دنا فتدلا، اور پھر اٹھا کر تدلا کے مقام پر لے آئیں، یہ بھی سیر ہے۔ اسراء ایک ایسی سیر ہے کہ جس کی ابتدا تو ہے من المسجد الحرام، لیکن انتہا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ سیر مصطفیٰ نے کی، بس چند باتیں اور بڑی اہم ہیں۔ سیر مصطفیٰ نے کی، سیر مصطفیٰ نے کی، لیکن بشریت کو صرف مسجد اقصی تک کی سیر معلوم ہے، اس کے آگے تشکیک ہے، بے اطمینانی ہے، اضطراب ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے آگے کی سیر کی، بشریت اس سے بے خبر ہے، بشریت اس سے بے خبر ہے۔ پھر سرکار نے سدرۃ المنتہا تک سیر کی، عالم ملکوت کو خبر ہے، فرشتوں کو خبر ہے، پھر آسمانوں سے آگے تک کی سیر کی، آسمان والوں کو سدرۃ المنتہا تک کی خبر ہے، لیکن آگے کی سیر سے بے خبر ہے۔ سدرۃ المنتہا سے گزرے تو سدرۃ المنتہا والوں کو خبر ہوئی، سیر مگر اس سے بھی آگے کی ہے، سیر مگر اس سے بھی آگے کی ہے، مگر جن کا مقام سدرۃ المنتہا تک تھا انہیں وہیں تک کی سیر معلوم ہے۔ بھائی بڑی توجہ چاہوں گا، جن کا مقام سدرۃ المنتہا تک تھا انہیں وہیں تک کی سیر معلوم ہے۔ سیر براق کے ذریعے کی، سیر براق کے ذریعے کی، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے براق کو بھی خبر نہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے براق کو بھی خبر نہیں ہے۔ پھر رف آیا، عالم لا مکاں میں گئے، پھر قاب قوسین او ادنا میں گئے، مرحلہ بہ مرحلہ، مقام در مقام سیر جاری رہی، مقامات بدلتے رہے، عالم لا مکاں آ گیا، اور چلتے چلتے آواز آ گئی، دنا کی منزل آ گئی، سیر جاری ہے، پھر تدلہ آ گیا، سیر جاری ہے، قاب قوسین آ گیا، سیر جاری ہے، مقامات ختم ہو گئے، سیر جاری ہے۔
مقامات ختم ہو گئے، سیر جاری ہے، کیونکہ اب اس محدود اور لامتناہی ذات نے اپنے حجابات کی سیر کرائی، اپنے حجابات کی سیر کرائی. اور یہ سب کرایا کس وقت؟ مطلب مجمع حاضر ہے. یہ کرایا کس وقت؟ رات کے وقت. جی رات کے وقت. لیلا، جس کو تنوین کے ساتھ اگر پڑھیں، جو عربی جانتے ہیں، جس کو تنوین کے ساتھ اگر پڑھیں تو لیلم من المسجد الحرام. رات کا وقت کیوں مقرر کیا؟ رات کا وقت کیوں چنا؟ قصیدہ بردہ شریف کی ایک عربی شرح ہے، قصیدۃ الشہداء. علامہ عمر ابن احمد خرپوتی نے اسے تحریر کیا ہے. اس میں بعض اہل علم کے حوالے سے منقول ہے کہ میں خاص طور پر، جنید اقبال صاحب آپ بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، آپ کو تحفتاً یہ جملے دے رہا ہوں تاکہ کسی محفل میں جائیں تو اس کا ضرور تذکرہ کریں، کہ خاص طور پر معراج کا رات میں ہونا اس لیے ہے کہ ایماندار لوگوں کے ایمان بالغیب، ایماندار لوگوں کے ایمان بالغیب اور بن دیکھے ایمان میں زیادتی ہو جائے. ابھی آ رہا ہوں. بن دیکھے ایمان میں ڈاکٹر صاحب زیادتی ہو جائے اور کافروں اور منکروں کی آزمائش میں زیادتی ہو جائے، کیونکہ دن کی نسبت رات کے حالات زیادہ پوشیدہ ہوتے ہیں. جی رات کے حالات زیادہ پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے جو مان لیں گے ان کا ایمان بالغیب اور زیادہ ہو جائے گا، اور جو انکار کریں گے ان کا کفر اور کھل جائے گا. جو انکار کریں گے ان کا کفر اور کھل جائے گا. اب جملہ سنیے، ان کا کفر اور کھل جائے گا، اور اس معراج کے قصے سے زندیق اور صدیق واضح ہو جائیں گے. اس معراج کے قصے سے زندیق اور صدیق واضح ہو جائیں گے. اور پھر ویسے بھی یہ بھی تو رات کا وقت ہے. جی یہ بھی تو رات کا وقت ہے. رات کا وقت قربت کا وقت ہوتا ہے. آئیے ذرا کیف و مستی کی باتیں کریں. رات کا وقت قربت کا وقت ہوتا ہے. رات کا وقت ندا کا وقت ہوتا ہے. رات کا وقت مناجات کا وقت ہے. اور آپ تو سراج ہیں. آپ کیا ہیں؟ سراج ہیں. سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں. چراغ کب جلتا ہے؟ رات کو جلتا ہے. چراغ کب جلتا ہے؟ رات کو جلتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو پروردگار بھی آسمان دنیا پر اتر آتا ہے. یہ وہ وقت ہے جو پروردگار آسمان دنیا پر اترا ہوا ہے. جی اور ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا؟ تو پھر اے پروردگار، کیا تو دن کو ہمارے قریب نہیں ہوتا؟ کیا تو دن کو ہمارے قریب نہیں ہوتا؟ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کیا دن کو ہمارے قریب نہیں ہوتا؟ تو پتہ چلا کہ یہ قربت کچھ مختلف ہے. ایک تو قربت ہر وقت رہتی ہے، اور ایک رات کی قربت ہے جو دن کو نہیں ہوتی. دیکھیے یوں سمجھاؤں. ایک قربت سجدے میں ہوتی ہے. چلیں سمجھاتا ہوں. ایک قربت سجدے میں ہوتی ہے. ہم کھڑے ہیں، یہ بھی قربت ہے. رکوع میں گئے، یہ بھی قربت ہے. تشہد میں گئے، یہ بھی قربت ہے. لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ کے قریب ہو گئے. جب سجدے میں جاتے ہیں تب اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ کے قریب ہو گیا. سجدے کی قربت سے قیام بے خبر ہے، اور رات کی قربت سے دن بے خبر ہے.
سجدے کی قربت سے قیام بے خبر ہے، اللہ اللہ، اور رات کی قربت سے دن بے خبر ہے، کیونکہ رات میں بخشا جاتا ہے، دن میں حساب ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ رات میں بخشا جاتا ہے، رات میں بخشا جاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول اجلال ہوتا ہے، آواز آتی ہے میں بخش دوں جو مجھ سے بخشش مانگے، رات میں بخشا جاتا ہے، اور روز حشر رات میں نہیں لگے گا، دن میں لگے گا۔ تو رات میں بخشا جائے گا، دن میں حساب ہوگا۔ تو رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال کی یہ قربت سب کے لیے ہے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، ایمان والے کے لیے، بس جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنی ہی قربت پا لیتا ہے۔ مگر محبوب کے لیے، اللہ اکبر، مگر محبوب کے لیے وہ رات ایسی ہے جو عام قربت کی دنیا نہیں ہے، جو عام قربت کی دنیا نہیں ہے۔ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، جو عام قربت کی دنیا نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل لے آ میرے پیارے کو، جبرائیل لے آ میرے پیارے کو، اسے انسانوں کی قربت کی دنیا سے پرے لے آ، اسے انسانوں کی دنیا کی قربت سے پرے لے آ، اسے ملائکہ کی قربت کی دنیا سے باہر لے آ، ملکوتی جہان قربت سے پرے لے آ، جبروتی قربت سے پرے لے آ، لاہوتی قربت سے پرے لے آ، لا مکان سے اوپر لا، اس مقام پر لا کہ اپنے محبوب کو وہ قربت دوں کہ کوئی قربت میں شریک نہ ہو سکے۔ محبوب کو وہ قربت دوں، محبوب کو وہ قربت دوں کہ کوئی قربت میں شریک نہ ہو سکے، وہ معرفت دوں کہ کوئی معرفت میں شریک نہ ہو سکے، وہ دیدار دوں کہ جس دیدار میں کوئی شریک نہ ہو سکے، وہ کلام کروں کہ جس کلام میں کوئی شریک نہ ہو سکے، وہ سماعت دوں کہ جس سماعت میں کوئی شریک نہ ہو سکے، اور ایسی اپنائیت دوں کہ اس اپنائیت میں کوئی اپنا بھی شریک نہ ہو سکے۔ انہو هو السمیع البصیر۔ اب نہ اس سماعت میں کوئی شریک ہے، آخری جز ہے آیت کا، انہو هو السمیع البصیر۔ اب نہ اس سماعت میں کوئی شریک ہے، نہ اس بصر میں کوئی شریک ہے، نہ اس قربت میں کوئی شریک ہے۔ نہ سماعت میں کوئی شریک تھا، نہ کلام میں کوئی شریک تھا، نہ مقام میں کوئی شریک تھا، اور یہی وہ مقام تھا جو وحدہ لا شریک تھا۔ یہی وہ مقام تھا جو وحدہ لا شریک تھا، نہ اس کے مقام میں کوئی شریک تھا، نہ سرکار کے مقام میں کوئی شریک تھا، ایک تو ہے ہی لا شریک۔ بھئی میں تو احتیاط سے چلتا ہوں، پکڑنے والے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے ڈر نہیں لگتا، اس کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اگر وہ عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو ایک تو ہے ہی لا شریک، ایک تو ہے ہی لا شریک، اور ایک ایسا یکتا کہ جسے پیدا کرنے والے لا شریک نے صفات، معجزات، کمالات، اعزازات، تبرکات اور انوارات میں لا شریک بنا دیا۔ صدیق اسماعیل صاحب السلام علیکم، دونوں اس مقام پر تھے، دونوں اس مقام پر تھے، مگر ایک فرق کے ساتھ، دونوں بعدہ لا شریک کے مقام پر تھے، مگر احمد رضا قادری ایک فرق کے ساتھ، ایک معبود تھا، دوسرا اب تھا۔ ایک معبود تھا، دوسرا عبد تھا۔ اب ذرا تصور کریں، بس آخری جملے، کہ ماہ رجب کی 27ویں شب بھی کس قدر پرکیف شب ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجب سی مستی طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت و
خاموشی کا عالم طاری ہے، نصف شب گزرنے کو ہے کہ یک یک آسمان دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات سمیٹے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ام ہانی کے گھر کیوں آئے؟ میں تو ہر نقطے پہ غور کرتا ہوں۔ ام ہانی کے گھر کیوں آئے؟ ام ہانی کا گھر کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کے تو یہ آداب بتائے گئے ہیں کہ اے ایمان والوں، نبی کریم کے کاشانہ مقدس میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ نبی کے کاشانہ مقدس میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ اس حکم میں انسان ہی نہیں، فرشتے بھی شامل ہیں۔ اس لیے معراج کے لیے ام ہانی کا گھر چنا گیا تاکہ در مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو۔ میرے سرکار آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کر۔ تو جگانے کے لیے آواز بلند کرنا پڑتی ہے، بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم۔ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے پیارے کی آنکھیں کھل جائیں۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسی دن کے واسطے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا؟ اسی دن کے واسطے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین نے فخر کائنات کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ جبرائیل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر سرکار بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید ان کا ایک ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اور امام بصیری قصیدہ بردہ کی شرح عصیدۃ الشہداء میں جو علامہ خرپوتی نے لکھی، امام بخاری کا قصیدہ، امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف، اس میں ارشاد فرماتے ہیں سریتا من حرم سریتا من حرم لیلا الى حرمی سریتا من حرم لیلا الى حرمی کما سر البدر فی داج من ظلم
آپ ایک شب میں حرم مکہ سے مسجد اقصی تک ایسے تشریف لے گئے جیسے کہ بدر تاریکی کے پردے میں نہایت درخشانی کے ساتھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَبِتَّا تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً وَبِتَّا تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً مِّن قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكَ وَلَمْ تُرَمِ۔ اور آپ نے بحالت ترقی رات گزاری اور یہاں تک ترقی فرمائی اور ایسا قرب الہی حاصل کیا کہ جس پر مقربان درگاہ خداوندی سے کوئی نہیں پہنچا، بلکہ اس کا بسبب غایت رفعت کسی نے قصد بھی نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں، بس یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے بعد میرے اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں، یہ میرے دائیں ہاتھ کی جانب اصحاب یمین بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اسماعیل صاحب، علامہ حمزہ علی قادری صاحب، جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، جناب ڈاکٹر فضل احمد صاحب، اور ابھی آپ نے صدیق اسماعیل صاحب اور قاری صاحب کو بھی سننا ہے، تو میں حائل نہیں ہوں گا زیادہ۔ میں چند یہ ایک جملے ہیں جو امانتاً آپ کے سپرد کر کے جاؤں گا، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ خرپوتی لکھتے ہیں کہ ان اشعار میں بڑی توجہ چاہوں گا، ان اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی حکمت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ سن لیجئے آج حکمت کیا تھی، اور وہ یہ کہ 4000 سال سے بڑے مرتبے اور مقام کے جو فرشتے ہیں ان کی مجلس میں 4 مسائل پر بحث ہو رہی تھی، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ پھر حضور کی بعثت ہوئی تو ان فرشتوں کو یقین ہوا کہ آپ کے توسط سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں کو یقین ہے، انسانوں کو یقین نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو یقین ہے، انسانوں کو یقین نہیں ہوتا۔ تو ان سب فرشتوں نے اپنی مشکل کشائی کے لیے بارگاہ الہی میں نیاز مندی اور زاری سے استدعا کی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی طرف بلایا اور قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس کے مقام سے مشرف فرمایا۔ اور وہاں جو وحی ہوئی اس میں سے ایک یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اوتھینٹک بات کرتا ہوں، ادھر ادھر سے نہیں لاتا ہوں، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک وحی ہوئی، وحی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن میں بڑے مرتبے والے فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا اعجاز ہے، وہ یہ پوچھتا ضرور ہے بتاؤ کہ کیا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ جس سے پوچھ رہا ہے اس میں کتنی انکساری ہے اور کتنا غرور ہے۔ جس میں انکساری ہوتی ہے وہ کہتا ہے تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور جس میں غرور ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ خاک سے بنا، میں آگ سے بنا، یہ خاک سے بنا، میں آگ سے بنا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے رب تو ہی جانتا ہے۔ علامہ صاحب میرے رب تو ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سن کر اپنا بے مثل قدرت کا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اور دونوں کاندھوں کے درمیان کیا ہے؟ مہر نبوت ہے۔ تو اللہ نے اپنا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ اس کی ٹھنڈک کا اثر یعنی فیضان خداوندی کا ظہور میں نے اپنے سینے میں پایا۔
میں نے اپنے سینے میں پایا۔ اس کے بعد میرے رب نے پھر پوچھا، بتا پیارے وہ کون سے مسائل ہیں جن میں بڑے مرتبے والے فرشتے بحث کر رہے ہیں، الجھے ہوئے ہیں اور نتیجہ نہیں پا رہے؟ میں نے عرض کی، ہاں رب میں جانتا ہوں۔ پہلے کیا فرمایا؟ نہیں جانتا۔ جب دست قدرت آیا، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں۔ میرے رب وہ 4 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ کفارات، دوسرا مسئلہ منجیات، تیسرا مسئلہ درجات، چوتھا مسئلہ مہلکات۔ کفارات، منجیات، کفارات، منجیات، درجات، مہلکات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا پیارے، تم نے سچ کہا پیارے۔ اب اے فرشتوں، مشکلات حل کرانے کا موقع آ گیا ہے، پوچھ لو پیارے سے۔ یہ سب حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ۔ پوچھ لو پیارے سے، پوچھ لو محمد سے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام، اب دیکھیے جو جیسا فرشتہ اس نے ویسے ہی سوال کیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پوچھا کفارات کیا ہے، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کے سبب اللہ بندوں کے گناہ بخش دیتا ہے، کیونکہ تختی پر سے گناہ اسرافیل ہی مٹاتے ہیں۔ لہٰذا پوچھا کہ کفارات کیا ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہی مٹاتے ہیں، خود نہیں مٹاتے۔ کفارات کیا ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا 3 کام ہیں۔ 3 کام جی، 3 کام ہیں۔ ایک یہ کہ سخت سردی میں جب مشقت زیادہ ہو، وضو کو مکمل کیا جائے۔ سخت سردی میں جب مشقت زیادہ ہو، وضو کو مکمل کیا جائے، یعنی تمام اعضائے وضو پر پوری طرح سے پانی پہنچایا جائے تاکہ وضو صحیح، مکمل اور کامل ہو جائے۔ اس کام کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دیکھو تمہارے نبی نے تمہیں کیا کیا دیا۔ ایک چھوٹا سا کام کر لو تو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کام کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر مسجد جایا جائے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسرافیل نے کہا اطمینان ہو گیا۔ پھر میکائیل نے پوچھا درجات کیا ہے، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، پہلا کام اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، درجے بلند ہو جائیں گے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، درجے بلند ہو جائیں گے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے سلام کو لوگوں میں عام کر دو، یعنی ہر واقف اور ناواقف کو سلام کہو، درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت اٹھ کر نوافل ادا کرو، درجات۔ جی، پھر حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منجیات کیا ہیں، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن پر کرنے سے، عمل کرنے سے عذاب سے نجات ملتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کام یہ ہیں کہ ظاہری اور پوشیدہ حالت، ہر طرح ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کی حالت میں اللہ کا خوف رکھو۔ ہمارے یہاں سے خوف خدا ہی توڑ گیا ہے۔ یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ قتل و غارت، یہ 6 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی، یہ قتل و غارت، خوف ہی توڑ گیا۔ تو ظاہری اور پوشیدہ دونوں حالت میں اللہ کا خوف رکھو، اور فقر و غنا یعنی غریبی اور مالداری
دونوں حالت میں میانہ روی اختیار کریں. اور یہ افتخار چودھری صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں, توجہ سے سنیں. یہ تیسری بات چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرمایا کہ غصے اور نرمی دونوں حالتوں میں یکساں انصاف ہے. غصے اور نرمی دونوں حالتوں میں یکساں انصاف کرنا. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی. اب انہوں نے کیا پوچھا ہوگا؟ منجیات پوچھ لی جبرائیل نے, درجات پوچھ لیے میکائیل نے, کفارات پوچھ لیے اسرافیل نے. اب اسرائیل تو ایک ہی چیز پوچھ سکتے ہیں, مہلکات کیا ہے؟ یعنی وہ کون سے کام ہیں جنہیں کرنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. وہ کون سے کام ہیں جنہیں کرنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے؟ فرمایا 3 کام ہیں. پہلا, کنجوسی سے کام لو اور کنجوسوں کے ساتھ لگے رہو. اللہ اکبر. یہ جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہو, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جمع کر کے رکھتے ہو. کنجوس اور کنجوسوں کی صحبت اختیار کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. پہلا فرمایا اللہ اکبر. دوسرا یہ ہے کہ خواہشات نفس کی اتباع کی جائے. جو نفس کہے اس کے پیچھے چل پڑے, ہلاک ہو جاؤ. اور تیسرا سارے ٹیلی ویژن اینکر سن لیں, سارے ٹیلی ویژن اینکر سن لیں. تیسرا کام مہلکات میں ہے, اور وہ یہ کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے گا جو اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا خیال کرنے لگے. جی, جو اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا خیال کرنے لگے. اللہ نے ارشاد فرمایا, میرے حبیب نے تمام سوالات کے درست جوابات بیان فرما دیے. میرے پیارے نے تمام سوالات کے درست جوابات بیان فرما دیے ہیں. جو کچھ کہا سب کچھ صحیح کہا, سچ کہا, امانت سے کہا. تو پہلے تو زمین والوں نے صادق اور امین کہا تھا, اب تو پیدا کرنے والے نے بھی صادق اور امین کہا. جی, تو بس ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ معراج تھی, یہ معراج تھی. اور جو نماز ہمیں عطا کی گئی, جو نماز ہمیں عطا کی گئی, اس نماز میں معراج کا ایک حصہ رکھ دیا گیا. بس کچھ گھڑیاں اور ہیں, پھر صدیق اسماعیل صاحب ہیں, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب یہاں بیٹھ کے انہیں سنیں گے. اسی لیے نماز مومن کی معراج ہے. اور جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں, وہی مجھے بتائیں گے, میرے استاد ہیں. مجھے یہ بتائیے, اس مقام پر پہنچ کر کوئی واپس آتا ہے؟ صدیق اسماعیل صاحب, علامہ صاحب, اس مقام پر پہنچ کر کوئی واپس آتا ہے؟ اکائی کی دنیا میں جا کر کوئی دوئی کی دنیا میں آتا ہے؟ دنیا میں جا کر کوئی دوئی کی دنیا میں آتا ہے؟ جی, یہ دوئی کی دنیا وہ یکتائی کا جہاں, یہ دوئی کی دنیا وہ یکتائی کا جہاں. تو جب واپس آنے لگے تو میرے وجدان کے مطابق آقا کے لطائف نے کہا, میرے وجدان کے مطابق آقا کے لطائف نے کہا کہ باری تعالیٰ اکائی اور یکتائی کی لذتیں دے کر پھر دوئی میں بھیج رہا ہے. اکائی اور یکتائی کی لذتیں دے کر پھر دوئی میں بھیج رہا ہے. اب یہ جو لذت آ گئی ہے تو
تو دوئی میں تو بے چینی رہے گی، طبیعت بیتاب رہے گی، وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا میرے پیارے، میرے محبوب، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، اگر طبیعت وہاں بیتاب ہو اور غیروں میں رہ کر اس رات کی یاد ستائے، غیروں میں رہ کر اس رات کی یاد ستائے، اور طبیعت دوئی کو چھوڑ کر پھر اکائی میں گم ہونے کو مچل جائے، تو محبوب ایک تحفہ دیتا ہوں، بلال کو آواز دینا اور کہنا ارے ہے نا یا بلال، محبوب کا ترانہ تو گا اور کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبوب کا ترانہ تو گا، کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، نغمہ عشق سب کو سنا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید ایسے ہوتے ہیں نا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اوروں کو دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائی جاتی ہیں، خدا کو دیکھنے کے لیے نظریں جھکائی جاتی ہیں، اوروں کو دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائی جاتی ہیں، خدا کو دیکھنے کے لیے نظریں جھکائی جاتی ہیں، اوروں کو دیکھنے کے لیے گردن کو اٹھایا جاتا ہے، خدا کو دیکھنے کے لیے سر کو جھکایا جاتا ہے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اللہ اکبر کہہ کے پیارے سر کو جھکانا تیرا کام ہوگا، کھڑا تو مصلی پر ہوگا، بس ختم ہے، کھڑا تو مصلی پر ہوگا، لیکن ہم تجھے نظارے قاب قوسین و ادنیٰ کے کرائیں گے، ہم تجھے نظارے قاب قوسین و ادنیٰ کے کرائیں گے۔ یہ تو ساری زندگی میں ایک رات دی ہے نا بھائی علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ تو ساری زندگی میں ایک رات دی ہے، لیکن محبوب یہاں سے جانے کے بعد ہر روز 5 معراجیں دوں گا، 5 معراجیں، 5 معراجیں دوں گا، دن ایک ہوگا، راتیں 5 ہوں گی، دن ایک ہوگا، راتیں 5 ہوں گی، تہجد کی رات بھی آئے گی۔ یہ تو شب معراج ہے نا پیارے، میں تجھے شبہائے معراج دوں گا، یہ تو شب معراج ہے نا پیارے، میں تجھے شبہائے معراج دوں گا، ہر دن تیرا شب ہوگا، اور تیری ان اداؤں کی نقل کرنا تیری امت کی معراج ہوگی، تیری ان اداؤں کی نقل جیسا سرکار نے کیا ویسا کرنا، تیری ان اداؤں کی نقل کرنا تیری امت کی معراج ہوگی۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو اچھے خاصے آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے، ہم سے باتیں کر رہے ہوتے، ہم آپ سے باتیں کر رہے ہوتے، یکا یک دیکھتے ہیں کہ آقا کے چہرے انور کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، رخ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، نماز کا وقت جیسے قریب آتا یوں لگتا کہ حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ماں فرما رہی حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ناظرین و سامعین نماز کا وقت آتے ہی پہچان اٹھا لی جاتی ہے، اس پہچان پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس پہچان پر سے پردہ اٹھا لیا جاتا ہے، اس پہچان پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس پہچان پر سے پردہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ پہچانتے کیسے؟ اب جسم یہاں ہے اور مصطفیٰ وہاں ہے۔ امت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کیف، اس قربت کا مزہ کچھ ہمیں بھی عطا ہو جائے، تو فرمایا
الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کو نماز کر لو، نماز کو نماز کر لو، معراج کی لذت اور معراج کی حلاوت تمہیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو بس آج کے بعد یہ عہد کریں کہ نماز کو معراج بنا لیں گے۔ عہد کریں ہاتھ اٹھا کر، سب ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ نماز کو معراج بنا لیں گے، نماز کو سیر بنا لیں گے۔ ایسے نہیں کہ بھاگم بھاگ آئے، کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ سیر تو اطمینان سے کی جاتی، سیر تو اطمینان سے کی جاتی ہے، سیر تو قرضہ اتار کے کی جاتی ہے، سیر تو قرضہ اتار کے کی جاتی ہے، لہٰذا نماز کو سیر سمجھیے، قرضہ نہیں کہ جسے جلدی اتارنا واجب ہو۔ آپ تو جو قرضہ لیتے ہیں وہ جلدی نہیں اتارتے، تو نماز کا قرضہ اتنی جلدی کیوں اتارتے ہیں؟ نماز کو جی سیر قرضہ اتار کے کی جاتی ہے، قرضہ اتارنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ نماز کو رب سے ملاقات سمجھ کر قائم کیجئے، اور اس طرح قائم کیجئے کہ بس یہ قائم رہے، کیونکہ اس کے قائم رہنے میں ہی ہماری بقا ہے۔ وہ جوئے کو ہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو دل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے سل چیر دیتی ہے یہ۔ ذرا دیکھ اے ساقی لال افام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ مے پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔ وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس سے ہے سوز ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل۔ اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ۔ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد۔ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاء میں طیور۔ پلا دے مجھے وہ مے پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔ وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس سے ہے سوز ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل۔ اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، اور لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔